جی السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے بعد سے اور جتنے بھی اب تک شوز ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ اعتراض کر چکے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا اسپریچول ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے چارجز لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور اس پہ پھر عجیب و غریب فتوے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ لوگوں کا ایک بدتمیزی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ میں نے بخاری شریف آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ احادیث کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، تو اس کی یہ جلد نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، جلد سوئم، ٹھیک ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار کی پرنٹڈ ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ اس کے سٹارٹ پہ ہی اس کا صفحہ نمبر 39 بنتا ہے، یہ دیکھیں، یہ ادھر اس کی فہرست ہے ساری۔ فہرست کے بعد جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا 21واں پارہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 39 سے، ٹھیک ہے، اور پارہ 21 کتاب فضائل القرآن، جلد سوئم، صحیح بخاری شریف، یہ میں نے نیچے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ اس جلد کی پہلی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، باب ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان۔ اس میں جو حدیث نمبر 2 ہے، وہ حدیث میں واقعہ ہے، شروع میں راویوں کی ڈیٹیل ہے، اس کے بعد واقعہ شروع ہو رہا ہے جی۔ ابو سعید خدری نے انہوں نے کہا، ہم ایک فوج میں سفر میں تھے، رات کو اتر پڑے، ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ کھایا ہے، اور ہمارے قبیلے کے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں جو کچھ دوا دارو جھاڑ پھونک کرتے، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کا منتر جانتا ہو؟ اب وہ عورت کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے قبیلے میں جو لوگ ایسے تھے کہ جو دوا دارو علاج وغیرہ یا دم وغیرہ کرنا جانتے تھے، وہ موجود نہیں ہیں، تو کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ایسا کچھ جانتا ہو؟ یہ سن کر ہم میں سے ایک شخص، خود ابو سعید خدری، بہت مشہور ایک راوی ہے یہ، لونڈی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اس کو کوئی منتر آتا ہے، اور جا کر اس سردار پر پھونکا، وہ اچھا ہو گیا۔ اس نے 30 بکریاں انعام کے طور پر اس کو دلوائیں اور ہم سب کو دودھ پلوایا۔ جب وہ شخص یعنی ابو سعید اس سردار کے پاس سے لوٹ کر آیا تو ہم نے اس سے کہا، بھائی کیا تم کو خوب منتر کرنا آتا ہے؟ یا یوں کہا، کیا تم منتر کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں منتر ونتر کب جانوں، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی تھی۔ اس وقت ہماری رائے یہ قرار پائی کہ بکریوں کے باب میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو کہ ان کا لینا درست ہے یا نہیں، جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں یا آپ سے پوچھ نہ لیں۔ یعنی کہ جو ان کے دوست تھے، ساتھی تھے ابو سعید خدری کے، جب ابو سعید خدری ان کو دم کر کے آئے اور ان کو 30 بکریاں ملی اور ان کے ساتھیوں نے اس کا دودھ پیا، اور پھر ڈسکشن سٹارٹ ہوگی ان دوستوں کی کہ انہوں نے کہا کہ ابو سعید خدری کیا تم تنتر منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں جانتا، میں نے تو فقط سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا تھا۔ تو پھر وہ دوست کہنے لگے کہ بکریوں کے معاملے میں رک جاؤ، پہلے آپ سرکار سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ جی خیر، جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے حضرت سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ یعنی کہ اس سے کیسے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے فوراً بچھو کے ڈنک کی شفا مل جاتی ہے؟ اب ایسا کرو کہ مزدوری کی بکریوں کو تقسیم کر لو اور ان میں میرا بھی ایک حصہ لگاؤ۔ یعنی کہ جو بکریاں ان کو ملی تھی، ان کو سرکار نے یہ قرار دیا کہ یہ اس کی مزدوری ہے۔ اس میں الفاظ لکھے تھے، آپ یہ لے کے پڑھ سکتے ہیں، میں نے بتا دیا ہے، ریفرنس آپ کو دے دیا ہے کہ وہ اس کی مزدوری کنسیڈر کی گئی، اور آپ سرکار نے کہا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو مال ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحانی علاج کرنا، قرآن کے علم سے کسی کا علاج کرنا، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے،
صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ان کو، وہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے، ایک بہت بڑی ہستی ہے، ان کا حدیث کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے اور بہت مشہور راوی ہیں وہ. تو اب جب ان کا ایک ریفرنس مل رہا ہے تو میرے خیال میں ایک ریفرنس کافی ہے. اب جنہوں نے ماننا ہے وہ اس ایک ریفرنس پہ بھی مانیں گے، اور جن لوگوں نے کافروں کی طرح یہ سوال کرنے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ بھی کر کے دکھائیں، ہمیں یہ بھی کر کے دکھائیں، ہمیں یہ بھی کر کے دکھائیں، تو ان کو 1001 ریفرنس بھی دے دیے جائیں تو انہوں نے تب بھی نہیں ماننا. تو امید ہے کہ آپ سب اس ریفرنس سے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ جن لوگوں کا مجھ پہ یہ اعتراض تھا. تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا، ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.